پسند کی شادی کا کوئی وظیفہ بتا دیں. دیکھیں پسند کی شادی ہو یا کسی اور معاملے کے لیے وظائف تو ہم نے 3 بتائے ہوئے ہیں. باقی یہ پسند کی شادی سے تو میرا دماغ دوسری طرف چلا جاتا ہے، کیونکہ ہماری اکیڈمی میں جتنے بھی فون آئے ہیں نا طلاق کے مسائل کے اوپر، وہ پسند کی شادی کے ہی ہوتے ہیں عموماً 90% سے زیادہ. تو اس کا اینڈ رزلٹ یہ نکلنے والا ہے. تو میرا خیال ہے آپ پسند کی شادی کا وظیفہ بھی پوچھیں اور یہ بھی پوچھیں کہ پسند کی شادی نبھ جائے اس کا کیا وظیفہ ہے، کیونکہ زیادہ تر تو ایسا نہیں ہوتا، وہ طلاق تک ہی نوبت جاتی ہے. اور اس کے پیچھے جینون ریزن ہے کہ جب آپ کی شادی کا معیار جو ہے وہ پسند ہے، صرف پسند، اور آپ نے صرف ایک سیکس کے جذبے تک اس کو محدود کیا ہوا ہے، 2 مرد و عورت کی زندگی گزارنے کا معاملہ آپ نے پس پش ڈالا ہوا ہے، تو پھر یہی کچھ نکلے گا اس میں سے. کتنی دیر وہ ایک دوسرے کو برداشت کریں گے؟ اس کام کا تو اینڈ ہے. میاں بیوی جو ہے وہ ایک خاندان کو پروڈیوس کرتے ہیں، بچوں کی پرورش کرنی ہوتی ہے، اس میں ایک بہت چھوٹا ایلیمنٹ یہ رہ جاتا ہے بعد میں. اس کے بعد تو حسن سلوک کا معاملہ ہے. ہمارے تو دوست کہا کرتے تھے 1 سال کے بعد تو بہن بھائی بن جاتے ہیں میاں بیوی، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے والا معاملہ ہوتا ہے. سارے اسی طریقے سے معاملات کو لے کے چلنا ہوتا ہے. تو پسند کی شادی کا وظیفہ یا بیماریوں سے بچنے کا وظیفہ یا اور خواہشات پوری ہونے کا وظیفہ وہ ہم نے بتا دی میں 3 وظائف. حسبنا اللہ و نعم الوکیل صحیح بخاری میں آیا. ابن عباس کہتے ہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ کو جب آگ میں دھکا دیا جانے لگا تھا تو انہوں نے اس وقت یہی پڑھا تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، وہی بہترین کارساز ہے. اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب مشکل وقت آتا تو وہ بھی یہی پڑھتے تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اور سورہ آل عمران کی تو آیت ہے کہ اہل ایمان کو جب خبر پہنچی کہ کافر ان کے لیے کوئی لشکر لے کر آ رہے ہیں، ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. دوسرا وظیفہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. المستدرک للحاکم میں موجود ہے صحیح سند سے. ترمذی والی روایت کمزور ہے، حاکم والی روایت بالکل درست ہے. نبی الاسلام ہر مشکل پریشانی میں یہ پڑھا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں. اور تیسرا وظیفہ جو قرآن میں رپورٹ ہوا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو غلطیوں سے پاک ہے، میں غلطیاں کروں گا، مجھے معاف کرتا ہے. حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا ہے اور قرآن میں الفاظ ہے کذالک ننجی المؤمنین، ہم اہل ایمان کو بھی نجات اسی طریقے سے دیں گے جس طرح یونس کو دی تھی، جو بھی یہ دعا مانگ لے گا. اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا یونس کی دعا کے ساتھ جو اللہ کی طرف متوجہ ہوا اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں لوٹائیں گے. تو یہ ہیں وظائف جو آپ نے کرنے. دروشی پڑھنا ہے، چونکہ میں پہلے بھی دعا کے پروٹوکول پہ بول چکا، تو درود شریف ساتھ پڑھنا ہے اور پھر اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے. میں جب بھی صبح شام کے اذکار کرتا ہوں یا عام دعا بھی مانگتا ہوں تو سب سے پہلے اسماء اعظم اللہ تعالیٰ کے جو آئے ہوئے ہیں وہ پڑھتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم فرمایا ہے. تو ترمذی میں حدیث ہے کہ اللہ کی حمد اور درود شریف کے ذریعے متوجہ ہو، پھر دعا قبول ہوگی. اللہ کے اسماء اعظم لا حول ولا قوت الا باللہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور ایک اور وظیفہ سنن نبی داؤد میں آیا، نبی الاسلام نے ایک شخص کو سنا کہ وہ ان کلمات کے ساتھ اللہ کو پکار رہا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ جو یہ کلمات پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ ہیں اسماء اعظم میں سے. اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے ابو داؤد کے اندر کہ 2 آیات ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے اسماء اعظم ہیں، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے، سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران. وہ 2 آیات، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو یہ ساری یاد ہونا ضروری نہیں ہے، جو میں نے 3 وظیفے بتا دیے وہ بھی کافی ہیں. اس کے بعد دروشی پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. پھر آپ پسند کی شادی کے لیے دعا کریں اور ساتھ یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حق میں اگر یہ بہتر ہے تو کرے،
ادروائز اس پسند کی شادی سے آپ کو بھی نجات دے، اس کو بھی نجات دے جس کی زندگی آپ برباد کرنے لگے۔